السلام علیکم۔ آج میں بات کرنا چاہتی ہوں ڈائبٹیز کے بارے میں، جس کو عام زبان میں ہم شوگر بھی کہتے ہیں۔ پاکستان نمبر 1 پہ آ گیا ہے پوری دنیا میں۔ یہاں پہ 30% پریولنس ہے، مطلب کہ 100 میں سے 30 بندوں کو ڈائبٹیز ہوا ہے۔ یہ بہت ہی ایک افسوسناک بات ہے۔ ڈائبٹیز کی میں آپ کو ذرا کازز، سمٹمز وغیرہ بتانا چاہتی ہوں۔ کازز میں تو بہت سے فیکٹرز آ سکتے ہیں، وہ تو جینیٹک بھی ہو سکتا ہے، پر زیادہ تر ٹائپ 2 جو ہے نا وہ ہماری لائف سٹائل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لائف سٹائل میں ہمارا کھانا، ایکسرسائز، وزن، مطلب یہ ہم کنٹرول میں نہیں رکھتے، اچھا کھانا نہیں کھاتے، ایکسرسائز نہیں کرتے، تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور فیکٹرز ہوتے ہیں۔ ڈائبٹیز کے جو سمٹمز ہیں نا، اس میں زیادہ پیاس لگتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، جو نظر ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، اگر زخم بن جائے وہ جلدی ٹھیک نہیں ہوتے، انفیکشنز بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ زیادہ شوگر کی وجہ سے جو امیونٹی ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے پھر بیکٹیریل اور فنگل انفیکشن بہت زیادہ بار بار ہونے لگ جاتے ہیں اور زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی نمنس ایک سائن ہے، جو ہاتھ پاؤں میں ٹنگلنگ سی فیلنگ ہوتی ہے، نمنس سی فیل ہوتی ہے، وہ بھی ایک سائن ہے ڈائبٹیز کا۔ اس کی جو کمپلیکیشنز ہیں نا وہ بہت خطرناک ہے۔ کمپلیکیشنز میں دل کے مسئلے آ جاتے ہیں، کڈنیز کے مسئلے اگر زیادہ آگے چلے جائے، بڑھ جائے، تو بندہ پوری لائف کے لیے ڈائلائسس پہ لگ جاتا ہے، تو پوری لائف ڈائلائسس یہ بھی آسان کوئی کام نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ریٹینوپیتھی ہے، آنکھوں کا جو پردہ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، نظر خراب ہو جاتی ہے۔ میں نے خود پرسنلی ہاؤس جاب میں بہت زیادہ کیسز یہ جو نیفروپیتھی ہے، جو کڈنی خراب ہو جاتی ہے، اس کے دیکھے، اور ایک ڈائبیٹک فوٹ پاؤں کا مسئلہ پڑ جاتا ہے۔ وہ ایسے ہوتا ہے کہ ڈائبٹیز میں جو نیوروپیتھی ہو جاتی ہے، نروز خراب ہو جاتے ہیں، اس میں پھر اگر آپ چلتے چلتے، مطلب آپ کے جوتے نہیں ٹھیک، آپ کا کوئی زخم بن گیا پاؤں پہ، آپ کو نہیں پتہ چلے گا، نہ دردوں کا کچھ بھی نہیں، آپ کو نہیں پتہ چلے گا، پر وہ زخم ٹھیک نہیں ہوتا، اس میں اور انفیکشنز پڑ جاتے ہیں، تو وہ بہت ہی خراب ہو جاتا ہے پاؤں۔ تو اس کا پھر علاج زیادہ تر فنگرز میں ہوتا ہے، فنگرز کو کاٹنا یا پھر پاؤں کو کاٹنا، یہی ہو جاتا ہے، کیونکہ گینگرین پڑ جاتی ہے۔ اس کے پریکاشنز کے لیے اور اوور آل جو اگر ہو بھی گیا ہے کسی کو ڈائبٹیز، تو اس کے لیے بندہ اب کیا کر سکتا ہے؟ ایک تو اگر ہو گیا ہے تو میڈیسنز، وہ ڈاکٹر اکارڈنگلی، وہ شوگر لیول کے اکارڈنگلی آپ کو ڈوز دے گا، اس کو ریگولرلی لینا آبویسلی یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ اپنی لائف سٹائل کو موڈیفائی کرنا پڑے گا، ہیلتھی کھانا، زیادہ شوگر نہیں، اس کے علاوہ جو وزن ہے اس کو کنٹرول میں رکھنا، سگریٹ نوشی کو چھوڑنا، پر سب سے امپورٹنٹ جو ہے نا وہ ہے ایکسرسائز تو سب کو کرنی چاہیے۔ ایٹ لیسٹ 30 منٹ واک روز ضروری ہے، پر اگر ڈائبٹیز ہو گیا ہے تو ایکسرسائز کی تھرو جو ہے نا آپ کو اگر زیادہ سے زیادہ ڈوز لکھنی پڑی ڈاکٹر کو میڈیسنز کی، تو اگر آپ ریگولرلی ایکسرسائز کریں گے تو وہ زیادہ سے زیادہ ڈوز نہیں لکھنی پڑے گی۔ ایکسرسائز کی وجہ سے آپ کا جو بلڈ میں شوگر لیول ہے وہ کنٹرول میں رہے گا۔ تو سب سے میرے ہاتھ سے جو ڈائبٹیز کو روکنے کا جو ایک طریقہ ہے نا وہ ہے ایکسرسائز۔ تو میری آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز خود بھی ایکسرسائز کی ہیبٹ اپنائیں، اپنے پیاروں میں بھی یہ ہیبٹ ڈالیں، تاکہ ہم جو یہ خطرناک ایک ڈیزیز ہے نا اس کو تھوڑا کنٹرول کر سکیں۔ ایکسرسائز کرنا پرسنلی مجھے پتا ہے کہ بہت مشکل ہوتا ہے، دل نہیں لگتا، موٹیویشن نہیں ہوتی، پر کچھ ٹائم اگر ریگولرلی ایکسرسائز کر لو تو پھر دن نہیں گزرتا جب تک ایکسرسائز نہ کیا ہو۔ تو آپ اپنے بچوں میں اسٹارٹ سے ایکسرسائز کی ہیبٹ ڈالیں تاکہ یہ ڈیزیز کنٹرول میں رہے۔ شکریہ، خدا حافظ۔